الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قیامت کی دوسری بڑی نشانی سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد زمین سے ایک جانور کا نکلنا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں قیامت کی کچھ نشانیوں کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا ذکر صرف احادیث میں ہوا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی ہوا ہے اور احادیث میں بھی ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ذکر اور زمین سے اس عجیب و غریب جانور کے نکلنے کا ذکر یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اسی طرح یاجوج ماجوج کے زمین پر ابھرنے اور فساد پھیلانے کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بات قرآن مجید میں ہے یا صحیح احادیث میں ہے۔ کوئی چیز بھی کوئی بھی بات ہو اگر مستند ذرائع سے ہم تک پہنچتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا اور یقین کرنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ اب آ جائیے سورۃ النمل کی آیت نمبر 82 میں اس کا ذکر ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، جب ہمارا قول واقع ہوگا، جب ہماری بات پوری ہوگی تو ہم ان لوگوں کے لیے اخرجنا لہم دابۃ من الارض، زمین سے ہم ایک جانور کو برآمد کریں گے، زمین سے ہم ایک جانور کو نکالیں گے، تکلمہم، وہ ان سے بات کرے گا، وہ ان سے گفتگو کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، لیکن لوگوں کا عجیب معاملہ ہے کہ وہ ہمارے دلائل پر یقین نہیں کرتے۔ لا یوقنون، ہماری آیات، دیکھیے آفاق میں، انفس میں، تاریخ میں اللہ کی آیات موجود ہیں، اللہ کی آیات موجود ہیں۔ کائنات کی ایک ایک چیز گواہی دے رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود ہے، اور اللہ تعالیٰ با اختیار ہے، وہ قدیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ کائنات کی ہر چیز بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی بہت ہی حکیم ہے، دانا ہے، اس کی تخلیق میں ایک حکمت پوشیدہ ہے، اور جو لوگ کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ تو پہلا ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ تو نے یہ بیکار بلا مقصد کائنات پیدا نہیں کی، تو نے چیونٹی کو بھی پیدا کیا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے، تو نے کرونا وائرس کو بھی پیدا کیا ہے تو اس کا بھی ایک مقصد ہے، کوئی چیز یہاں بے مقصد نہیں ہے۔ ما خلقت ھذا باطلا، ایک آدمی، بے وقوف آدمی یہ کہہ سکتا ہے، میری عقل میں نہیں آتی یہ بات کہ یہ بھویں یہاں پر بال کیوں رکھے گئے ہیں، یہ آنکھوں کے اوپر بال کیوں رکھے گئے ہیں، ناک کے اندر بال کیوں رکھے گئے ہیں، لیکن عقل میں آدمی کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور اس کے بعد فوراً اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ کے آگے جواب دہ ہوں، مجھے اللہ کا سامنا کرنا ہوگا، جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، اور فوراً وہ دعا کرتا ہے وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائیے۔ تو یہاں بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن مجید ایک کتاب الدلائل ہے، اور بے شمار دلیلوں پر دلیلیں اس میں آئی ہیں، آفاق کی، انفس کی، تاریخ کی، عقلی دلائل موجود ہیں، نقلی دلائل موجود ہیں، لیکن تم ان دلائل پر ایمان نہیں لاتے تو سنو، قیامت سے پہلے میری بات پوری ہو کر رہے گی، اور زمین سے ایک جانور برآمد ہوگا جو گفتگو کرے گا۔ اور اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے، اس آیت پر تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ کیا قوم سمود کے لیے ایک اونٹنی امتحاناً برآمد نہیں کی گئی تھی؟ کیا قوم سمود کے لیے ایک اونٹنی برآمد نہیں کی گئی تھی؟
اور پھر کیا ہوا، اس کی باری مقرر تھی کہ ایک دن وہ پانی پیتی تھی اور ایک دن قوم. پھر کیا ہوا، اِذِ انبعث اشقاہا، ایک بدبخت آدمی اٹھا اور اس کے بعد پوری قوم اس پر حملہ آور ہو گئی. فَأَقَرُوهَا، انہوں نے اس کو مار ڈالا. پھر کیا ہوا، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، ان کے گناہوں کی پاداش میں ان پر عذاب کا کوڑا برسایا گیا اور وہ زمین کے برابر کر دیے گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور آزمائش کے لیے پھر وہ اس طرح کی چیزیں بھیجتا ہے. اور اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے کہ وہ زمین سے ایسا جانور پیدا کرے. چنانچہ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، اِنَّهَا لَن تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا 10 آیات فَذَكَرَ الدَّابَّةَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں. پھر آپ نے دابۃ الارض، زمین کی عجیب الخلقت جانور کا ذکر فرمایا. اور صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. آپ نے فرمایا بادروا باعمال 6، اور جس میں پھر دابہ کا ذکر کیا ہے کہ 6 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال میں اجلت کرو، جلدی کرو. اور اس میں سے ایک نشانی یہ بتائی کہ زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور پیدا کیا جائے گا جو لوگوں سے بات چیت کرے گا. اور ایک اور حدیث جو صحیح مسلم میں آئی ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی نشانی جو ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے. اور جب یہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد دوسری نشانی جو ہوگی وہ خروج الدابہ دحن. تو دھوپ جب واضح ہو جائے گی، دحا کہتے ہیں وہ وقت جب سورج پوری طرح واضح ہو جاتا ہے اور دن گرم ہو جاتا ہے اور روشنی اچھی طرح پھیل جاتی ہے. اس کو ہمارے ہاں چاشت کا وقت کہتے ہیں، جب سورج اچھی طرح نکل جاتا ہے. یعنی عموماً اگر 6 بجے سورج نکلتا ہے تو 8 بجے کے قریب، 7:30 8 کے قریب روشنی اچھی طرح پھیل جاتی ہے اور اس میں دھوپ میں شدت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس وقت زمین سے وہ عجیب الخلقت جانور پیدا ہوگا جو لوگوں سے گفتگو کرے گا. اور اس کے بعد فرمایا فَالْأُخْرَى عَلَىٰ أَثَرِهَا. اس کے بعد پھر یہ دوسری جو نشانیاں ہیں 8، وہ یکے بعد دیگرے ظاہر ہوتی چلے جائیں گی. اور اس کے بعد پھر دھواں، اور اس کے بعد دجال کا ظہور، پھر حضرت مہدی کی حکمرانی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور پھر دجال کی سرگرمیاں، دجال کا قتل. تو یکے بعد دیگرے نشانیاں متواتر رونما ہوتی جائیں گی. یہ دابۃ الارض کے ظاہر ہونے کے بعد ہوگی. اور صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ثلاث اذا خرجنا لم ينفع نفسا ایمانها. تو لم ينفع نفسها ایمانها کہ جب یہ نشانی ظاہر ہو جائے گی، 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، تو پھر کسی نفس کا ایمان اس کے لیے فائدہ بخش ثابت نہیں ہوگا. اور 3 باتیں آپ نے بتائیں، طلوع الشمس من مغربها والدخان اور دابۃ الارض. تو دھوئیں کا ظاہر ہونا اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور زمین سے اس عجیب و غریب جانور کا ظاہر ہونا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.